السلام علیکم۔ علم اسلامک ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ 19 رمضان شب ضرب مولا علی علیہ السلام۔ شیر خدا امام علی حیدر کرار کی آخری اذان اور مسجد قباء میں آپ کی شہادت کا واقعہ۔ کعبہ سے ابتدا ہوئی مسجد پہ انتہا، کعبہ سے ابتدا ہوئی مسجد پہ انتہا، توحید کا علی سے لگاؤ تو دیکھیے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ 40 ہجری کا جب رمضان المبارک اپنے اختتام کو جاتا ہے تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پوچھو کیا پوچھنا ہے، سوال و جواب کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ عنقریب تم مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکو گے۔ اور یوں اپنے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں اور عزیز و اقارب کی طرف افطار بھی فرماتے رہتے ہیں۔ جب 18 روزہ کا افطار کا وقت قریب آتا ہے تو آپ اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرماتے ہیں، جاؤ اپنی بہن کلثوم سے کہو، آج ان کا بابا ان کی طرف افطار فرمائے گا۔ جیسے ہی بی بی کلثوم یہ خبر سنتی ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دودھ، نمک اور جو کی روٹی کا اہتمام کر لیتی ہیں۔ جب افطار کا وقت قریب آتا ہے، آپ کی بیٹی نے دسترخوان لگاتی ہیں آپ کے لیے، اور آپ جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو دیکھ کے فرماتے ہیں، اے بیٹی کلثوم، کیا اپنے بابا کے دسترخوان پر کبھی ایک دام سے زیادہ دام بھی دیکھا ہے؟ تو یہ دو دام کیوں، کس لیے رکھے ہیں؟ بیٹی 2 دام اٹھاؤ اور کسی مستحق کو، کسی یتیم کو دے دو۔ بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بابا جان کے لیے دودھ کا پیالہ رکھ لیں۔ جیسے ہی بی بی کلثوم اپنا ہاتھ بڑھاتی ہیں دسترخوان کی طرف تو آپ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے کلثوم، یہ دودھ کا پیالہ اور جو کی روٹی اٹھاؤ اور پڑوس کے یتیم بچوں کو دے دو، پڑوس کے یتیم بچوں کو دے دو۔ اور آپ نمک سے روزہ افطار فرماتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی امت کے لیے، ان یتیموں کے لیے دعائیں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، آ گیا وہ وقت، وہ رات جو امام علی علیہ السلام سے وعدہ ہوا تھا، آج وہ رات ہے کہ وعدہ نبھانا ہوگا۔ یوں ہی فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور آپ امام مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مسجد کوفہ میں بس جانا ہوتا ہے، روانہ ہوتے ہیں تو آپ کے گھر کے تمام پرندے آپ کے قدموں میں گڑ گڑا کے روتے ہیں، آپ کو روکتے ہیں کہ حضرت مت جائیے، شیر خدا رک جائیے، لیکن آپ مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی 19 رمضان کی رات آپ مسجد کوفہ میں پہنچتے ہیں، مسجد میں جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں آپ ان سب کو جگاتے ہیں، اور ان میں وہ قاتل شخص بھی سو رہا ہوتا ہے، وہ ملعون عبد الرحمن ابن ملجم، آپ اسے بھی جگاتے ہیں اور فرماتے ہیں، نماز فجر کا وقت ہوا جاتا ہے، اٹھو نماز ادا کرو، اور فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں۔ یہ کہہ کر آپ محراب کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی آخری اذان کوفے کی گلیوں میں پہنچتی ہے تو کوہرام مچ جاتا ہے ہر طرف، عجیب ہلچل، عجیب
سما برپا ہو جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام بعد اذان جیسے ہی عبادت کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ سجدے میں پہنچتے ہیں تو وہ گستاخ شخص، گستاخ ملعون ابن الرحمن ابن ملجم آپ پر سجدے کی حالت میں وار کر دیتا ہے۔ زہر سے بھری ہوئی تلوار آپ کی گردن مبارک پر پھیر دیتا ہے، آپ کے سر سے خون جاری ہو جاتا ہے اور مسجد کا محراب سرخ ہو جاتا ہے، اور آپ اس حالت میں فرماتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم آج یہ علی کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ قضائے وار بھی کیا تو پشت سر پہ کیا، قضائے وار بھی کیا تو پشت سر پہ کیا، مجال کس کی تھی آتا جو روبرو علی، مجال کس کی تھی جو آتا جو روبرو علی۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کی شام کو اس دنیا سے کوچ فرما جاتے ہیں۔ آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور یہ واقعہ 19 رمضان کی شب پیش آتا ہے جب وہ ملعون آپ پہ ضرب لگاتا ہے اذان فجر کے بعد نماز کی حالت میں۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کا جنازہ اونٹنی پر رکھا گیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ نے فرمایا، اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا جنازہ اونٹنی پہ لے جانا، اور پیچھے سے میرا جنازہ تم اٹھا لینا، اور آگے سے حضرت جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اونٹنی جہاں رکے گی وہیں مجھے دفن کر دینا، کیونکہ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی۔ اور حضرت جبرائیل اور میکائیل آپ کا جنازہ اس لیے اٹھائیں گے کیونکہ یہ قاتل، یہ دشمن جو لوگ ہیں، کہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنازہ ہے اس کی بے حرمتی نہ کریں، تو رب تعالیٰ نے آپ کی قبر پہلے سے بنا دی۔ اور ایک آخری بات، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ملجم کو دیکھا کرتے تھے تو فرماتے تھے، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ شخص، یہ ملعون گستاخ آدمی ان کا قتل کرے گا، لیکن آپ نے کبھی ہار نہ مانی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اتنی دشمنی کسی جابر سے اس کے جبر کی وجہ سے نہیں کی گئی جتنی دشمنی ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سے اس کے عدل کی وجہ سے کی گئی۔ اللہ نگہبان، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔